أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کے 5ویں نمبر کی آیت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا تھے، یعنی بیماری تھی اور آخری وقت تھا۔ اس وقت کفار نے یہ سوچا کہ اگر ابھی فی الحال ہم ابو طالب کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے انتقال کے بعد بھتیجے کو نقصان پہنچائیں گے تو لوگ یہ تانا دیں گے کہ چچا کی موجودگی میں ان کے ڈر سے بھتیجے کو کچھ نہیں کر سکے، اور جب چچا دنیا سے رخصت ہوئے تو اب بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہی ان کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے بھتیجے ان کو سمجھاؤ کہ یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ ان کی بات سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں ان کو ایک ایسے کلمے کی دعوت دے رہا ہوں کہ اگر وہ کلمے کو قبول کر لے تو پورے عرب پر ان کی حکمرانی ہو، اور پورا عجم یعنی عرب کے علاوہ ہم لوگ پورا عجم ان کی غلامی میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے 4 آنکھیں کر کے کہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت انہوں نے یہ تانا دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سارے معبودوں کی عبادت چھڑوا کر ایک ہی کی عبادت میں ہم کو مشغول کرنا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کی فیملی کے ممبر کو اس انداز سے عبادت کے لیے منتخب کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ان کے گھر کا کوئی فرد عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، باری تعالیٰ 24 گھنٹہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ بات بھی درست تھی، مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر عبادت ہو رہی ہے تو ہماری توفیق شامل حال ہے، اگر ہم تم کو تمہارے حالات کے حوالے کر دے تو تم عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کی اچھے انداز سے تربیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو ان کے پاس بھیج دیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، جھگڑنے والوں کی خبر آپ کے پاس آئی ہے۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جس وقت وہ دیوار کو پھاند کر کے اندر گئے تھے، یعنی دروازے سے بھی جا سکتے تھے مگر دیوار کا حصہ گرا کر کے اندر گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ اچانک کون آ گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک معاملہ ہے، اس میں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، صحیح مسئلہ بتانا، غلط مت بتانا۔ ایک تو پوچھ بھی رہے ہیں اور قید بھی لگا رہے ہیں کہ صحیح مسئلہ بتانا، ولا تفسد، اور ناانصافی مت کرنا۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ دونوں فرشتے ہوں یا اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو انسانوں کی شکل میں، یہ کیونکہ تنبیہ مقصود تھی، فیصلہ کرانا مقصود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، یہ 99 والا کہہ رہا ہے 1 مجھے دے دے۔ تو وہ میرے پاس سے جو مطالبہ کر رہا ہے اس کا یہ مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا جس نے مطالبہ کیا ہے 99 دمبیاں ہونے کے باوجود اس کا مطالبہ غلط ہے اور وہ ظالم ہے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اچانک بات یاد آ گئی کہ میری عبادت کا وقت ہے، میں کون سے مسئلے میں مشغول ہو گئے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی کہ باری تعالیٰ اگر آپ عبادت کی توفیق نہ دے تو میں ایسے ہی بندوں کے ساتھ باتوں میں الجھ جاتا ہوں،
فوراً اللہ سے معافی مانگی اور ان کو تنبہ ہوا کہ باری تعالیٰ میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہیے تھا کہ گھر میں جو 24 گھنٹہ عبادت ہوتی ہے وہ آپ کی توفیق سے ہوتی ہے. یہ میری عبادت کا وقت تھا مگر آپ کی توفیق نہیں تھی تو میں کہاں الجھ گیا دو بندوں کے ساتھ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَرَّ رَاكِعًا، اور سجدے میں چلے گئے. وہ اناب اور اللہ کی طرف پوری توجہ کامل کر لی. وَخَرَّ رَاكِعًا، سجدے میں چلے گئے. سجدے کے لیے قرآن نے رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے اور وہ آیت پڑھنے کے بعد رکوع میں سجدے کی نیت کر رہا ہے تو اس کا سجدہ درست ہو جائے گا، لیکن چند شرطیں ہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سجدے کی آیت اگر قرآن کی پڑھی گئی ہے نماز کی حالت میں اور رکوع کر رہا ہے اور اس میں سجدے کی نیت کر رہا ہے تو یہ اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سجدے پر رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے. معلوم ہوا جیسے سجدہ سجدے سے ادا ہو جاتا ہے رکوع سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے. نماز کا سجدہ نہیں، سجدہ تلاوت مراد ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں. ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد 3 آیتوں سے پہلے سجدہ کر لے، رکوع کر لے. سجدے کی آیت پڑھی اس کے بعد 3 آیتیں یا اس سے 4-5 آیتیں پڑھ کر کے یاد آئے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے اور رکوع کے ذریعے سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. دوسری شرط، جب رکوع کے ذریعے سجدہ تلاوت کر رہا ہے تو نیت کرنا بھی ضروری ہے. یعنی نماز میں بس دل سے نیت کرے، الفاظ کا استعمال نہ کرے کہ میں رکوع میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، زبان سے یہ الفاظ استعمال نہ کرے، بس نیت دل کے ارادے کا نام ہے. یہ رکوع میرا سجدہ تلاوت کی نیت سے ہو رہا ہے تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سیدھا سجدے میں جا رہا ہے تو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سجدہ ہو رہا ہے اور سجدے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص پانی سے وضو کر رہا ہے اور وضو کی نیت نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کا وضو درست ہو جائے گا. لیکن تیمم کر رہا ہے اور نیت نہیں کر رہا ہے تو اس کا تیمم درست نہیں ہوگا. ایسا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پانی کا کام ہی ہے پاک کرنا. ظاہر سے بات ہے پانی وضو کے لیے استعمال کیا تو پاک ہو گیا، لیکن مٹی کا کام ہے انسان کے بدن کو گندا بنا دینا اور آلودہ کر دینا. اگر اس کو پاکی کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں تو نیت کرنا ضروری ہے. نیت کریں گے تو بدن سے مٹی سے پاکی حاصل ہوگی. اسی طریقے سے یہی مسئلہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد سیدھے سجدے میں چلے گئے، نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ سجدہ رکوع کے ذریعے ادا کر رہے ہیں تو پھر وہاں نیت کی ضرورت پڑے گی. امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے ایک آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے. ابھی بھی تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل نہیں ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب بادشاہت دے رکھی تھی. ایک مرتبہ میدان جنگ میں تھے اور اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں ان کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. مطلب اتنی مشغولی تھی کہ یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میری نماز ہوئی ہے یا نہیں. جب سورج غروب ہو گیا، جب یاد آ گیا کہ میری عصر کی نماز تو فوت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج دوبارہ نکالا ہے. خود میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے بد دعا بھی فرمائی ہے کہ اللہ ان کے خیموں کو اور ان کے گھروں کو لعنت سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنی نماز سے غافل کر دیا. 4 نمازیں حضور کی وہ قضا ہوئی ہیں اور ایک لیلۃ التعریس کی نماز جو میں نے اس سے پہلے واقعہ بتایا تھا کہ حضرت بلال حبشی کو ذمہ دار بنایا تھا کہ آپ صبح صادق جہاں سے طلوع ہوتی ہیں دیکھ کر کے ان کے کجاوے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب سورج کی شعاعیں آنکھ پر پڑی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ہیں اور کہا بلال یہ کیا ہوا، تو حضرت بلال نے اچھا جواب دیا، رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلایا. لیکن یہاں پورے الارم کا پورا انتظام تھا
انسان کو بھی بٹھایا تھا، اس کے بعد نیند نہیں کھلی ہے تو معذور ہے، اور قضا کا طریقہ بھی امت کے سامنے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور یہ قضا ہوئی نہیں ہے، کروائی گئی ہے۔ تو جہاد میں مشغول تھے اس لیے نماز قضا ہو گئی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جہاد میں مشغول تھے اور عصر کی نماز کا وقت یاد نہیں رہا، لیکن چونکہ ظاہری سبب جو نماز کے قضا ہونے کا تھا وہ گھوڑے تھے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑے منگوائے اور تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ نماز قضا ہوئی، اس میں گھوڑوں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھوڑوں کو کیا قصور تھا؟ بھائی وہ مالک تھے، مالک کو اختیار ہے کہ اپنی مملوک کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے۔ اتنے سارے گھوڑے ذبح کر دیے تو کیا ذبح کر کے؟ بھائی ان کی شریعت میں گھوڑے کا گوشت حلال تھا، اس لیے وہ ضائع نہیں گئے، ہر ایک نے اس کا گوشت استعمال کر لیا۔ اس امت میں گھوڑے کا گوشت اس لیے ناجائز ہے کہ اگر گھوڑا کا گوشت جائز قرار دیا جائے تو پھر جنگ کے لیے جو سب سے بڑا آلہ بن سکتا ہے گھوڑا، اس کی قلت ہو جائے۔ مگر آج امت نے اس چیز ہی کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کے اس اجتماعی جرم کو معاف فرمائے۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اور بھی باقی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میری اللہ تعالیٰ نے جتنی بیویاں عطا فرما رکھی ہیں، آج رات میں ہر بیوی سے ملوں گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جتنی اولاد مجھے عطا فرمائیں گے، 100 بیویاں ہیں تو 100 اولاد ہوگی، ہر ایک کو میں مجاہد بناؤں گا۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 17 دن تک وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ صاحب پورا جیب بھر کر کے مارکیٹ گئے مگر خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ نے ایسا آزمایا کہ اس رات تمام بیویوں سے ملنے کے بعد کسی بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا تو آدھا دھڑ تھا اس کا، اور خادمہ نے لا کر کے میز پر اسی آدھے دھڑ کو رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ میں نے آپ کی مشیت پر اس مسئلے کو موقوف نہیں رکھا جس کی وجہ سے یہ حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر بچے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو غور کرو یہ بغیر بسم اللہ کے تو نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر بہت سی مرتبہ انسان جذبات سے بہت کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، اس وقت تو دعا یاد نہیں رہتی، جس کا اثر خود وہ دیکھتا ہے کہ بچے بہت شرارتی بنتے ہیں، اس لیے اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اثر بھی ہمارے بچوں پر پڑتا ہے۔ یہاں وقت کے نبی ہیں، ایک انشاءاللہ بھول گئے تو کوئی اولاد نہیں ملی، اور ایک بچہ پیدا ہوا تو ایسا ہی بچہ کہ جس کا آدھا ہی در ہے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ زمر ہے، چند ہی آیت، 1-2 آیت میں بتا دیتا ہوں، جمعہ کی وجہ سے تھوڑی تھکن بھی ہے۔ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے کی آخری آیت، جس میں موحد اور مشرک ان دونوں کی حقیقت کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ موحد یعنی صرف ایک اللہ کو ماننے والا، اور مشرک اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو پارٹنر ماننے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کتنی شاندار مثال بیان کی ہے ایک ایسے مرد کی کہ جس کی غلامی میں بہت سارے آقا شریک ہیں، یعنی ایک غلام ایسا ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں، 2 گھنٹہ اس کی خدمت کر رہا ہے، 2 گھنٹہ اس کی، 2 گھنٹہ اس کی، اس طریقے سے دن کے 12 گھنٹے نکال رہا ہے، اور اس کا ہر آقا اناڑی ہے، وہ برداشت بھی نہیں کر رہا کہ دوسرے کے پاس یہ جائے اور میری خدمت میں کوئی کمی کرے۔ اس غلام کے لیے ہر آقا کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کا صرف ایک ہی آقا اور مولا ہے، اس کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ تو وہ بندہ جس کا ایک ہی خدا ہو، اس خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بنسبت اس کے کہ بے شمار خدا بنا رکھے ہو، ایک مہینے میں یہ مورتی ناراض ہو جاتی ہے، دوسرے مہینے میں وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور رات تک بھجن چلتے رہتے ہیں۔ بھئی کیا معاملہ ہے کہ ہماری دیوی ناراض ہو گئی ہے، پھر جانوروں کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی بھی بلی چڑھائی جا رہی ہے، دودھ بھی ضائع کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن راضی ہوئے کہ نہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔
تو ایک اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ کئی خداؤں کو راضی کیا جائے، اور یہ مشکل ہے۔ تو اللہ نے بہت آسان انداز میں موحد اور مشرک کی مثال کو سمجھایا ہے۔ اس سورت کی جو آخری آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت منظر کچھ اور ہوگا، اور جنتیوں کو، متقی لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت منظر کچھ اور ہوگا۔ کیا منظر ہوگا؟ جس وقت جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، اور پھر قریب جائیں گے، اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان کو دھکے دے کر کے اندر داخل کیا جائے گا، کیونکہ یہ جہنم کے قیدی ہیں، یہ مجرم ہے۔ قیدیوں کے لیے پہلے سے قید خانہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، جب گیٹ کے قریب پہنچتے جب گیٹ کھول کر کے اندر گھسا دیا جاتا ہے۔ پھر آگے جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو خزانتها، جہنم کے خازن اور داروغہ کہیں گے، لم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہارے رسولوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا جو اللہ کی آیات پڑھ کر کے تم کو ڈرائے اس دن سے کہ اس دن سے ملاقات کرنی ہے تم کو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن عذاب کا کلمہ ہمارے اوپر ثابت ہو چکا اور آج ہم اس میں داخل ہو گئے۔ جنت والوں کو جنت والوں سے کہا جائے گا، اور فرشتے جنت والوں کو اکرام کے طور پر دروازے کی طرف لے کر کے آئیں گے، سارے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ مہمان اس کا اکرام اسی انداز سے ہوتا ہے کہ جس کمرے میں ان کو رکنا ہوتا ہے، گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اندر یا تو دسترخوان بچھا ہوا ہوتا ہے یا جہاں ان کو آرام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں پہلے سے تیار ہوتی ہیں۔ تو جنتیوں کے لیے بھی پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ساری چیزیں نعمت کے طور پر ان کی تیار ہوں گی۔ یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کا اکرام بھی کریں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا پورا اکرام کرے۔ تو مہمانوں کا اکرام کا طریقہ بھی یہاں سکھا دیا، یہ نہیں کہ میزبان مہمان کے لیے بوجھ بن جائے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے لکھاڑ آدمی ہیں، انہوں نے اتنا لکھا ہے اور ان کی کتابیں اتنی زیادہ ہیں، تفسیر ماجدی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کالج کے زمانے میں الحاد کے قریب چلے گئے تھے، لیکن ایک رات کسی کی تفسیر ہاتھ میں آ گئی اور مطالعے کا اتنا شوق تھا ان کے اندر، اسی الماری کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوری تفسیر کو دیکھ ڈالا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ خود ان کی آپ بیتی کے اندر لکھا ہوا ہے، کسی کتاب کی مجال دی کہ میرے میز پر آ جائے اور میری نگاہوں سے گزرے بغیر گزر جائے۔ بہت مطالعے کے شوقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر رسول اکرم ایک کتاب لکھی ہے، آپ پڑھتے جائیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں ڈوبتے جائیے۔ سفر حجاز، جب وہ بیت اللہ کے حج کے لیے نکلے ہیں، اس وقت جو دلوں کے جذبات انہوں نے کتاب کے اندر بکھیرے گئے، سفر حجاز، وہ کتاب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اصلاحی تعلق حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے قائم کیا تھا، بیعت ان سے ہوئے تھے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بھی قلبی تعلق تھا۔ حضرت مدنی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے درمیان مسائل میں اختلاف تھا، کیونکہ اس وقت جنگ آزادی کا دور تھا اور مسلمانوں کو اس ملک سے ہجرت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ دو بزرگوں کے درمیان اختلاف تھا، مگر یہ اختلاف مسائل کی حد تک تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات کے وقت حضرت تھانوی کے گیٹ پر آ جاتے تھے اور وہیں بوریاں بچھا کر سو جاتے تھے، لیکن کبھی دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، جب باہر آئیں گے جب میں ملاقات کروں گا۔ اتنا ادب اور احترام تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو مولانا عبد الماجد دریابادی نے خط لکھا کہ جب میں حضرت مدنی کے پاس جاتا ہوں اور اسٹیشن اترتا ہوں تو حضرت مدنی گھر سے اسٹیشن آتے ہیں اور میرا سامان اٹھاتے ہیں، یہ میرے شیخ میرا سامان اٹھائے تو مجھے ذرا بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ ان کو درخواست کیجئے کہ وہ میرا سامان نہ اٹھائے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، حضرت مدنی وہ ہے جن کو مہمان کا اکرام کرنے سے دل سے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی ان کے گھر پر آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور ہمیشہ مہمانوں کا ایک تانکا بندھا ہوا رہتا تھا۔ اس لیے میں ان کو خط نہیں لکھ سکتا، کیونکہ ان کو اگر میں رکواؤں گا
تو उनकी खुशी खत्म करने का मैं जरिया बनूंगा। इसलिए अगर आपका वो सामान उठा रहे तो चाहे आपके शेख हैं, आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए, उनकी खुशी इसी में है। तो एक मेहमान का अदब भी कुरान ने सिखाया कि जब मेहमान आने लगे तो सारी तैयारियां पहले से पूरी होती हैं। अल्लाह हमें भी हकीकी मानों में मेहमानों का इकराम करने का सलीका मरहमत फरमाए। सूरह मोमिन का तज़किरा इंशाअल्लाह कल होगा। कल तरावी का इख्तिताम है, कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है। तरावी तो 29 रात तक इंशाअल्लाह जारी रहेंगे और इंशाअल्लाह दरसे तफसीर भी 29 रात तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह।